اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہ الفداء اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ خداوند متعال آپ تمام بزرگان کو، برادران کو، خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو افراد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ جو افراد بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور جو بھی ان اہل بیت علیہ السلام اور علماء کے فرمودات کو سن کے پڑھ کے اگر یہ ویڈیو ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو لہذا اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور موضوع ہے اور عنوان ہے وہ ہے حضرت آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی کی وصیت۔ انہوں نے ایک ایسی وصیت لکھی ہے جس میں تمام جو بھی انسان ہیں سب کے لیے در واقع ہدایت ہے، اور اس وصیت پر اگر انسان عمل کرے در واقع یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات سے لی گئی ایک وصیت ہے۔ بغیر کسی وقفے کے میں وہ خود وصیت جو آیت اللہ مرعشی نجفی کی ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہم قبلہ کی جو وصیت ہے اس پر عمل بھی کریں اور سب اس سے استفادہ کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں پاکیزہ عقائد کے ساتھ موت کا طلبگار ہوں، یعنی انسان بغیر کسی پاکیزہ عقیدے کے اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت کسی بھی کام کی نہیں ہے اور عاقبت بالخیر نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ احقر شیعہ اثنا شریعہ کے عقائد حقہ اور ان فرمودات کا معتقد ہے جسے نبی اکرم اور ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا ہے، اور خداوند منان سے دست بدعا ہے کہ اسی پاکیزہ عقائد اور آل رسول کی مودت اور محبت کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور آقا نے پھر بیان کیا ہے کہ میرا جو وصی ہے، جو ان کے بڑے فرزند تھے حجت الاسلام آغا حاج سید محمود مرعشی، ان کو اپنا وصی قرار دیا ہے، اور ان کے لیے فرمایا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ ان باتوں پر سختی سے عمل کریں جنہیں اب محل ذکر لایا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ترویج مذہب حقہ کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مکمل ارادے کے ساتھ مذہب حقہ کے لیے کوشش کریں، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کریں۔ وصیت کرتا ہوں کہ وہ کتاب خدا میں غور و فکر سے کام لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آگے وصیت میں آقا مرعشی نجفی جو ہمارے مکتب کے بڑے عالم دین اور مرجع گزر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کیجئے اور نصیحت حاصل کیجئے کہ ہم اس دنیا میں پتہ نہیں کن رنگینیوں میں گم ہیں،
کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی ملکیت چاہتا ہے، کوئی کس چیز میں گرفتار ہے، لیکن انسان اگر قبرستان جاتا ہے جیسے روایات میں ملتا ہے تو درس عبرت انسان کو ملتا ہے کہ اے انسان تمہاری بالآخر جگہ یہی ہے۔ اور آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے میل جول کو حد اعتدال میں رکھیں تاکہ آپ غیبت سے محفوظ ہو سکیں۔ اور آگاہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس دور میں میل ملاقات اور معاشرت میں بھی خطرہ ہے، اور کم اختلاطی مومنین کو غیبت اور بہتان تراشی سے دور رکھتی ہے، اور انہیں عیب جوئی اور تحقیر کا موقع نہیں دیتی، اور ان کے حقوق اور ان کے بھائی چارگی کو ضائع نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے۔ وصیت کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کے بارے میں، اس لیے کہ وہ رزق و روزی کی زیادتی اور عمر میں توفیق و برکت کی طاقتور ترین اسباب میں سے ہے۔ یعنی آپ نے خود روایات میں پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اگر انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں وہ چیز جو انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور حسن سلوک ہے۔ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آگاہ فرماتے ہیں مذہبی کتب کی نشر و اشاعت میں حصہ لیجئے۔ جو افراد کتابیں لکھتے ہیں اور لیکھک ہیں، بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہے، کتاب لکھ لی ہم نے لیکن کوئی چھپوانے والا نہیں ہے، تو لہذا ایسے افراد کے ساتھ جو کتابیں لکھتے ہیں تو ان کی مدد کریں، اور نشر و اشاعت مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت میں آپ اپنی کوشش کریں۔ زہد و تقوی اختیار کیجئے۔ وصیت کرتا ہوں کہ زہد دنیاوی طور و طریقوں سے بے اعتنائی، پرہیزگاری، پارسائی اور احتیاط کی راہ اختیار کی جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، چاہے ہفتے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، اس میں معارف اہل بیت ہیں۔ اور غیبت سے ضرور پرہیز کیجئے، خصوصاً علماء کی، یہ آگاہ کی وصیت ہے۔ وصیت کرتا ہوں اسے اے بندگان خدا، خاص طور پر اہل علم حضرات کی غیبت سے بچنے کی، اس لیے کہ مردار کھانا زہریلے اثرات کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اور صلہ رحمی کی دوبارہ وصیت کرتا ہوں، واجب نمازوں میں اس قنوت کو پڑھیے، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ تو یہ دعائے قنوت اگر یہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں ایسے پڑھیں، پروردگارہ میں تجھے جناب سیدہ، ان کے پدر گرامی، ان کے شوہر، ان کے فرزندوں اور اس راز کی قسم دے کر کہتا ہوں جسے تو نے ان میں امانت رکھی ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد اور درود بھیج، اور میرے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ کر جس کا میں اہل ہوں۔ اور ذکر وصیت کرتا ہوں کہ ذکر رکوع میں، خاص طور پر آخری رکوع کے ذکر میں، اس دعا کو پابندی سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی اجزنا واغثنا بحقہم۔ اور آگاہ فرماتے ہیں جناب سیدہ کا دربار میں دیا گیا خطبہ ضرور پڑھا کیجیے۔ وصیت کرتا ہوں اس پاک اور منزہ خاتون کے اس خطبے میں مداومت کی اور تفکر اور تفحص کی، جیسے آپ نے مسجد النبوی میں ارشاد فرما کر تمام فصحاء اور بلغاء کو اس کی نظیر اور اس کی مثال لانے سے عاجز کر دیا، اور جسے ماضی کی عظیم ہستیوں نے نقل کیا ہے۔ لہذا خطبہ فدکیہ حتماً پڑھیں۔ مولائے کائنات کے خطبہ شکشکیہ کے مطالب میں غور و فکر کیجیے۔ نماز شب اور صبح کے وقت استغفار کیا کیجیے۔ نصف شب کی نماز اور وقت سحر کے استغفار کے بارے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ اہل علم کی ضروریات پوری کیجیے۔ وصیت کرتا ہوں کہ خاص طور پر صلہ رحمی کی، اور اس کے بعد
اہل علم حضرات کی ضرورتیں پوری کرنے میں صرف کیا کریں اپنے مال کو، اور یہی آپ کے لیے ثمر آخرت ہے۔ کتب خانے اور لائبریریاں قائم کیجیے۔ ہمارے ہاں تو کتب خانے اور لائبریریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن آیت اللہ مرشی نے خود ایک بڑا کتاب خانہ اور لائبریری بنا کے ایک صدقہ آخرت اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ تو آقا نے خود وصیت کی ہے کہ کتب خانے اور لائبریریاں بنائیں۔ کتابوں کی اشاعت میں تعاون کیجیے، جیسے پہلے بھی بیان کر چکے کہ سیر و سلوک، عرفان، درایت، رجال، تفسیر، فقہ، اصول، کلام، انساب، بہرحال یہ وہ تحریریں جن کا تعلق معنوی حالات، مکاشفات، مجاہدات، ریاضیات سے ہے، جن کے بارے میں بڑی سختیاں جھیلی ہیں علماء نے، ان کو نشر کریں، ان کو پبلش کریں۔ طالب علموں اور غریبوں سے نیکی کیجیے۔ جو امیر افراد ہیں، جو ثروت مند ہیں، جو اچھے گھر سے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ان افراد کو چاہیے کہ طالب علم اور غریبوں سے نیکی کریں۔ اور اس کے بعد معصومین کے روزوں کی زیارت پر جائیے۔ معصومین کی روزوں پر جائیں، اور وصیت کرتا ہوں کہ پابندی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کریں اور اپنا فیض اٹھائیں۔ مصیبتوں پر صبر کریں، مجھے دعائے خیر میں فراموش نہ کریں، دعائے سیفی پڑھیں، اور آقا نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بیکار نوجوان کو اپنا دشمن گردانتا ہے۔ وصیت کرتا ہوں رات اور دن دونوں وقتوں میں استغفار کی، اور میری قبر میں ائمہ اور اولاد ائمہ کے قبور کی مٹی بھی دفن کریں، اور غم امام مظلوم کا سیاہ لباس میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ وصیت کرتا ہوں کہ سیاہ لباس جسے محرم اور سفر میں آل رسول کے غم و حزن میں پہنتا تھا، میرے ساتھ میری قبر میں دفن کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ جائے نماز جس پہ میں نے 70 سال نماز شب ادا کی ہے، میرے ساتھ دفن کریں۔ غم امام مظلوم میں بہائے گئے آنسوؤں کو جذب کرنے والا رومال میرے کفن پر رکھا جائے۔ اس جائے نماز سے صرف ایک چھوٹا ٹکڑا بچا تھا، جسے اس وصیت کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اسے بھی دوسری چیزوں کے ساتھ ان کی قبر میں سپرد خاک کیا جائے۔ عقیق کے 2 نگینوں کو میری زبان کے نیچے رکھا جائے۔ چھوٹا قرآن وقت دفن میرے دائیں ہاتھ میں رکھا جائے۔ آب زمزم میری قبر پر چھڑکا جائے۔ مجھے غسل عمومی غسل خانے میں دیا جائے۔ میری موت کے بعد مجھے اس گھر میں غسل نہ دیا جائے جس میں رہتا ہوں، بلکہ حتمی طور پر شہر کے عمومی غسل خانے میں اس فریضے کو انجام دیا جائے۔ میری نماز وحشت قبر کے لیے 40 افراد کو معین کیا جائے۔ میری طرف سے کسی متدین کو حج پر بھیجا جائے۔ اگر خود آقا محمود انجام دے سکتے ہیں تو بسم اللہ، ورنہ کسی متدین کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ ایصال ثواب کی مجلس میں میری طرف سے سب سے معافی مانگی جائے۔ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے کسی متدین کو میری طرف سے زیارات پر بھیجا جائے۔ میری نماز جماعت کی جگہ کو خالی نہ رکھیں۔ وصیت کرتا ہوں اپنے فرزندوں کو کہ حرم حضرت معصومہ میں جس جگہ میں ظہرین اور مغربین کی نماز پڑھاتا تھا، اسے حتی الوسع خالی نہ چھوڑیں، اور کام کی ترتیب اس طرح سے رکھیں کہ کوئی ایک ظہرین میں اور دوسرا مغربین میں جماعت کی اقامت کے فرائض کو انجام دے۔ میرے اہل خانہ و ملازمین سے کہا سنا معاف کروائیں۔ میری نامکمل کتابوں کو مکمل کر کے اشاعت کروائیں۔ تبلیغ علوم دینیہ اور کتابوں کی اشاعت کی دوبارہ وصیت کرتا ہوں۔ ہمیشہ باوضو اور با طہارت رہیں، جیسے روایات میں ہے دم علی الطہارہ
ہمیشہ طہارت اور پاکائی سے رہو، پاک رہو، باوضو رہو۔ اللہ آپ کے رزق کے نورانی، معنوی اور مادی میں اضافہ فرمائے گا۔ میرے جنازے پر اس خاص طریقے سے مصائب اور مجلس امام مظلوم پڑھی جائے، وہ خاص طریقہ بھی آقا نے بتایا ہے۔ وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذریح مطہر کے سامنے رکھ کر میرے امامے کے ایک سرے کو ذریح اور دوسرے سرے کو بے نوان دخیل تابوت میں باندھ کر میرے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام کی رخصت آخر اور آپ کے اہل بیت اطہار کی مصیبت کی مجلس پڑھی جائے۔ اس مجلس اور عمل کو پھر دہرایا جائے۔ وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو اس عزا خانے میں جس میں میں نے اپنے جد کا سوگ منانے کے لیے تعمیر کیا ہے رکھ کر امامہ باندھنے کے اس عمل کو ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے۔ اس طرح کہ امامہ کے ایک سرے کو میرے تابوت میں باندھ کر پہلے کی طرح رخصت آخر کے مصائب پڑھے جائیں۔ میری قبر لائبریری میں بنا کر مصائب امام پڑھے جائیں۔ میرے مال میں سے رد مظالم نکالا جائے۔ لائبریری ہی کے احاطے میں مجھے دفن کیا جائے۔ اگر میری موت کم سے باہر بھی ہو پھر بھی مجھے اس لائبریری میں دفن کیا جائے۔ میرے جنازے پر لوگوں سے ان کے حقوق معاف کروائیں۔ ہر شب جمعہ میری قبر پر مجلس امام حسین پڑھی جائے اور ہر شب میری قبر پر تلاوت قرآن کریں اور مصائب امام بیان کریں۔ مومنین سے تواضع سے جائیں، تکبر سے دور رہیں۔ محاسبہ نفس کیجئے، توبہ کیجئے، نیک اعمال پر شکر کیجئے۔ وصیت کرتا ہوں کہ ہر ہفتہ اپنے نفس کے محاسبے کی جس انداز سے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے حساب کتاب کرتا ہے، اور اگر اس میں کوئی لغزش محسوس ہو تو بڑی توجہ سے اس کا ازالہ کرے، اور اگر اپنے اعمال اور سلوک میں کوئی نیکی پائے تو اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں مزید توفیق کا طالب ہوں۔ مستحبات کو انجام دیجئے، مکروہات سے بچیے، اور اپنے نیک اعمال کے ثواب کو تقسیم کریں۔ 1/3 حصے کو اپنے باپ کے لیے، دوسرے تہائی کو اپنی ماں کے لیے، اور آخری 1/3 کو ان لوگوں کے ارواح کے لیے مختص کر دیں جن کا ہم پر حق ہے۔ حرام و مشکوک کاموں سے پرہیز کیجیے۔ اسلامی لائبریری اور کتاب خانوں کو اہمیت دیجیے۔ اور اسی طرح آقا نے وصیت کی ہے کہ سب لوگوں کو میری وصیت ہے کہ دنیا کی محبت سے بچیں۔ توفیقات خداوندی کے لیے دعا کرتا ہوں اور خدا سے مغفرت کا طالب ہوں۔ خدایا مجھے چہاردہ معصومین کی عنایات سے محروم نہ کرنا۔ تجھے میری شکستہ پہلو ماں اور رسن بستہ پھوپھی کی قسم، ہم پر اپنے لطف کی نظر فرما اور ہمیں بھی خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے والوں میں قرار دے، اور ان عظیم ہستیوں کی عنایت سے محروم نہ فرما۔ ہم دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں جنہوں نے فضائل اہل بیت کا انکار کیا، بغض و عناد رکھا، ان کی منزلت کو گھٹایا۔ میں ان سے بیزار ہوں۔ مجھے شیعیان حیدر قرار میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔